صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں، انشاءاللہ پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے. 2 ہفتے سے میں غائب تھا، چونکہ یہ 2 ہفتہ الحمدللہ مولا کے فضل و کرم سے میں زیارت پر تھا. کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین کی آپ لوگوں کی طرف سے نائب الزیارہ تھا اور مولا کے فضل و کرم سے بہترین طریقے سے زیارت ہوئی. پروردگار عالم ہم سبوں کی جو حاجتیں ہیں آل محمد کے صدقے میں عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ جلد از جلد آپ لوگوں کو بھی پروردگار عالم امام حسین کی بارگاہ میں پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج ہمارا پیغام جمعے کے سلسلے سے جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے رسول اللہ کا وہ آخری پیغام و خطبہ جو انہوں نے آخری شعبان کے جمعے میں جناب دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا. ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں وہ خطبہ پیغمبر اکرم کا بہت امپورٹنٹ خطبہ، جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سمجھ لو، جان لو کہ وہ مہینہ جو آ رہا ہے اتنا امپورٹنٹ مہینہ ہے جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، جن کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، جن کے گھنٹے، جن کے سیکنڈ، جن کے منٹس تمام منٹس اور سیکنڈ کے اوپر جناب دوسرے مہینوں کے اس پر افضل ہیں. اور اس میں سانس لینا بھی عبادت ہے. اس مہینے میں ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرے آپ کو پروردگار عالم پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب عنایت کرے گا. اتنا بہترین موقع، اتنا بہترین تحفہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے مؤمنین کو کائنات میں عنایت کیا جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تو اس مہینے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس مہینے کی کچھ رسپانسبلٹی ہیں جسے آپ کو ہمیں نبھانا پڑیں گی، جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، خاص کر کے صلہ رحم کے اوپر انہوں نے بڑی تاکید کی، جس کے سبب سے آپ پل صراط سے بڑے آرام سے گزر سکتے ہیں، رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے، طول عمر پروردگار عالم عنایت کرتا ہے. اس عظیم ترین مہینے میں جو صلہ رحم کرتا ہے، جو یتیموں کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، جو غریب اور فقراء اور مسکین اور بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، پروردگار عالم اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اس کے تمام مراحل کو آسان کر دیتا ہے دنیا اور آخرت میں، چونکہ آپ بزنس اللہ کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دوستو عزیزو، اس ماہ مبارک کے سلسلے میں رسول اللہ گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، گناہوں سے بچیں. اس خطبے کے درمیان میں مولا متقیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ. تو ایک مرتبہ پوچھا مولا متقیان نے، یا رسول اللہ ارشاد فرمائے کہ اس مہینے میں جو آنے والا مہینہ ہے جسے رمضان کہتے ہیں، اس میں بہترین اعمال کیا ہیں؟ بہترین عمل کیا؟ آپ نے تمام عمل کی فہرست بتائی کہ یہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، مگر ان تمام چیزوں میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. یہ بہترین عمل ہے اس ماہ مبارک رمضان کا. کچھ لوگ بھوکے رہتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، پان پانی نہیں پیتے، اور اس کا نام روزہ رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد پھر مستقل طور کے اوپر نہ زبان پر روزہ ہے، نہ کان پر روزہ ہے، نہ آنکھ پر روزہ ہے، نہ ہاتھ پر روزہ ہے، نہ پیر پر روزہ ہے، اور نام جناب روزے دار کے دیکھ. رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لڑکیاں تھیں جو روزہ رکھی ہوئی تھیں. رسول اللہ کھانا لو، ان کو دو پیش کرو. یا رسول اللہ ہم تو روزے سے ہیں. کہ روزے سے تھیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہی تھی، غیبت کرنے کی سبب سے آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے. قید جب کرائے گئے تو ان کے باقاعدہ پیٹ سے سڑا ہوا گوشت نکلا، کیونکہ غیبت کرنا اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کے سڑے ہوئے گوشت کے کھانے کے برابر قرار دیا گیا، جس کو ہمارے معاشرے میں بالکل اطمینان کے ساتھ، بلا تکلف، بلا بند و قید، آرام سے جناب والا جو دھجیاں اڑاتے ہیں ایک دوسرے کی،
چیزیں جس کی اڑاتے اس کا کچھ جاتا آتا نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے منزل کو طے کرتا ہے، وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا کچھ بگڑتا نہیں، آپ کا کچھ رہتا نہیں ہے۔ اگر کسی نے بھی یہ کام کو انجام دے گا، کیسے کہا کہ اس لیے کہ محشر کے میدان میں وہاں پر تو آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں کوئی کرنسی نہیں ہے۔ تو جب کرنسی نہیں ہے تو وہ بولے گا بھائی میری اتنی قیمت کی ہے، لہٰذا ہمیں تو جسٹس میں، سسٹم میں جناب والا انصاف چاہیے۔ تو کہا کیا تم کو چاہیے، چونکہ یہاں کو کرنسی نہیں چلتی؟ کہا اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں میرے نام اعمال میں ڈلوا دیں، اور جو میرے گناہ ہیں اس کے نام اعمال میں اضافہ کروا دیں، کیونکہ وہاں پر سب ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، باپ بیٹا، بیٹا باپ، ماں باپ وغیرہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے، جہاں پر ہمیں ایک ایک دل کی ضرورت ہے، ایک ایک سوئی کے برابر کی چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے مسائل آسان ہو جائے، وہاں سے آلریڈی ہمارے نام اعمال سے نکل جائے گا۔ تو ماہ مبارک رمضان جو بہترین موقع آتا ہے کہ جس میں ہم اپنی اچھی عادت ڈالیں، جس میں ہم کسی کے لیے غیبت نہ کریں۔ غیبت کرنے کی عادت ہمیں جناب اپنے آپ اندر سے نکالنی پڑے گی۔ اب جب ہم یہ نکالیں گے تو جس کی بنیاد کے اوپر پروردگار عالم ہمارے روزوں کو قبول کرے گا۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہمیں غلط نہیں دیکھنا ہے کچھ، زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہمیں حرام، گناہ، جھوٹ، گالی، کوسنا، غیبت نہیں کرنا ہے۔ یہ زبان کا روزہ ہے، بہت امپورٹنٹ۔ کان کا روزہ ہمیں کچھ الٹا سیدھا نہیں سننا ہے، یہ کان کا روزہ ہے۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہم کسی کی بھی مثال کے طور کے اوپر ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو اذیت نہیں دیں گے۔ پیر ہم اس طرف جائیں گے نہیں جو جس طرف حرام کا مرحلہ ہے، مشغلہ ہے۔ تو خدمت میں آپ کس کریں، ہمارے وجود روزے میں رہنا چاہیے۔ تو جب مولا متقیان نے پوچھا تو پھر دوسرے سوال کی طرف رسول اللہ نے تو مولا کائنات کی طرف دیکھ کر رونے لگے، اور رونے کے بعد کا ثم بکا فقلت ما یبکیک یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ رونے لگے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا فقال ابکی لما یستحل منک فی هذا الشہر، اے علی ہم اس ماہ مبارک رمضان کے لیے، ان ایام کے لیے رو رہے ہیں جن ایام میں آپ کے سر پر ضربت لگے گی، اور وہ ضربت بہت خطرناک ہوگی، جس کے ذریعے سے اس کائنات سے عظیم ترین نعمت آپ کا وجود ہے، جو اس دنیا والے اس وجود کو چھین لیں گے دنیا والوں سے۔ تو مولا کائنات نے فوراً، دیکھیے سوال ہم یہ کرتے ہیں کیا ہوگا میری بیوی بچے کا، کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا اس کا، کیا ہوگا 50 قسم کے ہم سوچنا شروع کرتے ہیں۔ کہ خدا نخواستہ اگر ڈاکٹر اگر بول دیتا ہے کہ آپ لاسٹ اسٹیج پر ہیں، تو رسول اللہ سے ارشاد فرمایا فی سلامت عن دینی، فقلت یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سلامت من دینک، بے شک آپ کا دین تو ایسا سلامت ہے کہ جو آپ کو مان لے گا اس کا بھی دین سلامت رہے گا۔ عزیز و دوستو، ماہ مبارک رمضان ہے، اور اس میں گناہوں کو معاف کرانے کا بڑا بہترین موقع ملتا ہے۔ اس موقع کو ہمیں اور آپ کو گنوانے نہیں دینا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انہ من لم یغفر له فی شہر رمضان لم یغفر له الی قابل الا ان یشہد عرفہ، کہتے ہیں کہ اگر رمضان گزر گیا، اس نے اگر اپنے آپ کو معاف نہیں کروایا، تو پھر صرف ایک موقع ملتا ہے، وہ ہے عرفہ کا، روز عرفہ۔ اگر اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں پہنچا دے یا عرفے کے میدان میں پہنچا دے، پروردگار عالم معاف کر سکتا ہے۔ ورنہ ماہ مبارک رمضان میں روایت میں ہے کہ ایسے گناہوں سے لوگ پاک ہو کر باہر آ جاتے جیسے کہ کوئی ایک دن کا بچہ پیدا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں عرض کرتا ہوں چنوں کہ ایک صفت جو اپنے مومن کے اندر میں ہونا بہت ضروری ہے، وہ ہے اس ماہ مبارک رمضان میں مظلوم کی حمایت، ظالم کی مخالفت۔ یہ شیعوں کی ایک علامت، ایک کوالٹی ہے۔ مولا متقیان جب 21 رمضان گزر رہے تھے، بہت سی کوالٹی بتائی شیعوں کی، اس کو بولتے نا کہ شیعہ والے جو ماتم کرے وہ شیعہ، یا رولے جو شیعہ، کالا کپڑا پہنے شیعہ، نہ وہ نہیں شیعہ۔ کہ تب کچھ صفت بتائی ہے رسول مولا متقیان نے 21 رمضان کو، شیعہ اس کو بولتے ہیں، جس میں سے ایک صفت جو ہے وہ عقلی عرض کروں اور اپنی بات کو تمام کروں، وہ صفت ہے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، مظلوم کی حمایت کرنا۔ دوستو عزیزو، یہ صفت کیا ہمارے اندر ہے؟ کسی کو بس ظلم ہو رہا، ہم خاموشی کے ساتھ تماشائی بن جاتے ہیں، اس کے بعد بہت بڑے مولائی بن جاتے ہیں، بڑے شیعہ بن جاتے ہیں، اس مظلوم کی حمایت نہیں کرتے،
اور پھر ہم زبردست قسم کے شیعہ بن جاتے ہیں۔ دوستو اس ماہ مبارک رمضان میں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا، مثلا ایک مولانا شبیب کاظمی صاحب جو بہار کے ہیں، وہ وقف بورڈ کے سلسلے میں جو جائیداد لوٹ رہی تھی امام حسین کی، اس کے لیے وہ کھڑے ہوئے، جو مافیا لوگوں نے پولیس کا سہارا لے کر ان کو اریسٹ کروا دیا۔ کتنے لوگ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ، کتنے لوگوں نے حمایت کی؟ وہ اپنے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں، امام حسین کے لیے، دین کے لیے۔ اصل چیز بنیاد اگر چلی جائے گی تو کہاں ہمارے بچے، آنے والی نسل کیا ملے گا اس کو؟ جب اس کے لیے وہ کھڑے ہوئے، مافیا نے ان کے اوپر حملہ کیا، قبضہ کیا، یا مثال کے طور پر ان کو اریسٹ کروایا، کتنے لوگ کھڑے ہوئے؟ جب ہم لیڈر کو طرح چھوڑ دیں گے تو پھر صلح کرنا پڑتا ہے، امام حسن کو خاموش رہنا پڑتا ہے۔ زکزکی جو افریقہ کے، جس کو ہم لوگ بہت بیکورڈ سمجھتے ہیں یا بیکورڈ کہتے ہیں، افریقن، انہوں نے بھی، ان کی قوم نے دکھایا کچھ اس پوری دنیا کو۔ جو گورنمنٹ نے اریسٹ کیا، پوری قوم کھڑی ہو گئی، اتنا مظاہرہ کیا، اتنا ایجیٹیشن کیا، آخر میں چھوڑنا پڑا گورنمنٹ کو، اور وہ آزاد ہوئے، اور آج ماشاءاللہ سے آزاد ہیں۔ جن کو ہم بیکورڈ اور جن کو ہم پچھڑا سمجھتے تھے وہ تو آگے نکل گئے، ہم تو اپنے آپ کو یاران تیز گام نے منزل کو پا لیا، ہم محو خواب تھے جرس سے کارواں رہے۔ بہت سے مظالم ہوتے ہیں جس میں ہم خاموش رہ جاتے ہیں۔ دوستو جمعے کے پیغام میں یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم ہو تو آپ کچھ بھی دانے درہم سخن قدم میں آپ قدم اٹھائیں اور پہنچائیں کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، ہم اس کی مخالفت کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سے، چونکہ ہمارا ہندوستان پوری دنیا میں مشہور تھا، ہے کہ وہ مظلوم کی حمایت کرتا ہے، ظالم کے خلاف بولتا ہے، کہیں بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے تب ہوتا ہے۔ تو آج اگر آپ اندر میں کسی نے اگر یہ کام انجام دلوایا ہے تو گورنمنٹ کو ایک مرتبہ سمجھائیں، دکھائیں کہ دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے، تاکہ ہم اپنے فریضوں کا۔ تو ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے، وہ پیغام بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے قریب والوں کی اصلاح کریں، تاکہ جس ماہ مبارک رمضان ختم ہو تو پھر ہم جہنم سے آزاد ہو کر جنت کی طرف روحانی طور کے اوپر داخل ہو چکے ہوں۔ تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔